السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر میری اس سے پہلے والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی تو یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس بات کا کہ ایکس مسلم سمیر کتنا کذاب ہے، کتنا مکار ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ جو قرآن کے متعلق دعوے اور چیلنج کرتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، ان سب باتوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو چونکہ ہمارے بہت سے مسلم بھائی بہن ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اپنی ایمان اور عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور خود شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کی تردید ہونی چاہیے۔ بس اسی غرض سے آج کی یہ ویڈیو ہے، لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی ایک چھوٹی کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی خبر لیتے ہیں۔ میں اپنے پیسفل کمیونٹی والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں، ایک سنگل آیت مجھے دکھا دیں جو مانوتا کی بات کرتی ہو۔ ایک سنگل 6662 آپ رکھ لیں، میرے کو کیول ایک دے دیں، میں مان لوں گا اسلام انسانیت کا اور امن کا مذہب۔ یہ چلاتے ہیں نا، اسلام از ویری پیسفل ریلیجن، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے۔ کدھر تمہاری قرآن میں بھائی چارہ نہیں تو کدھر سے مذہب ہے بھائی چارے کا؟ تم یہ جو کہتے ہو کہ قرآن مقدس میں ایک سنگل آیت ایسی دکھا دو جس میں انسانیت کی اور مانوتا کی بات کی گئی ہو تو میں مان لوں گا کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ تو سنو، تمہارے ماننے سے اور نہ ماننے سے اسلام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر تم نے نہیں مانا تو ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ اسلام کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اسلام خسارے میں پڑ جائے گا یا اسلام کمزور ہو جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مان لیا تو اسلام کو مضبوطی مل جائے گی، اسلام کو بہت تقویت مل جائے گی۔ تو تمہارے ماننے سے اور نہ ماننے سے اسلام پر کوئی فرق پڑنے والا اور کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ قرآن مقدس میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہ انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، تو تمہیں قرآن مقدس میں ایک آیت بھی نظر نہیں آتی، تو یہ تمہارے نظر کی کمی ہے۔ قرآن مقدس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں تو بہت ساری ایسی آیتیں موجود ہیں جس میں کہ انسانیت کی بات کی گئی ہے، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، تو تمہارے نظر کا قصور ہے، اس میں قرآن مقدس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لہٰذا تمہیں اپنے نظر کا علاج کرانا چاہیے، تمہیں کسی صاحب بصیرت کے پاس جانا چاہیے اور تمہیں نظر کا علاج کرانا چاہیے کہ تمہیں نظر آنے لگے۔ اور شاید شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تم جیسوں کے لیے ہی یہ شعر فرمایا تھا، گر نبینت بروز شپر چشمے آفتاب را چے گنا۔ اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کو نظر نہیں آتا تو اس میں آفتاب کے ٹکیے کا کیا قصور؟ تو اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کو نظر نہیں آتا تو اس میں چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے، روشن سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی روشنی تو ہر ایک کے لیے پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس یہ بالکل روشن ہے اور اس کی ہر ایک آیت میں روشنی ہے، انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن تمہاری نظر کا قصور ہے کہ انسانیت کی بات تمہیں نظر نہیں آتی۔ تو چلو آؤ، ہے نہیں دکھائی دے رہا تو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ قرآن مقدس میں کہاں پر انسانیت کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک آیت نہیں، انیک آیت ایسی ہے جس میں کہ قرآن مقدس میں انسانیت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ جس میں کہ انسانیت کی بات کی جا رہی ہے سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے 32 اور 33۔ یہ آیت کریمہ ہے، ذرا دیکھو اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس سے کچھ پھل پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا اس کے حکم سے تاکہ وہ دریا میں چلیں، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں ایک طریقے پر،
اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے، اور بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ چاند اور یہ سورج، یہ دن اور یہ رات، اور یہ آسمان سے بارش کا نازل فرمانا، اور پھر اس سے پھل کا اگانا، اور پھر اللہ کے حکم سے سمندر میں کشتیوں کا چلنا یا جہازوں کا چلنا، یہ سب جو چیزیں ہیں اس سے فائدہ تمام لوگ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق اٹھا رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہے اس سے صرف مسلم ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر مسلم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں اتاری ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، اس سے ہر ایک آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس میں تمہیں انسانیت کی بات کیسے نظر نہیں آ رہی ہے؟ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ پورا اسلام انسانیت کے خلاف ہے؟ چلو اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ عنکبوت کی ہے، آیت نمبر 8۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے، تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں تمہیں کیسے نظر نہیں آتا کہ یہ آیت کریمہ یہ انسانیت کے لیے ہے، یہ انسانیت پر مشتمل ہے، اور اس میں انسانیت کی بات کی جا رہی ہے؟ تمہیں کیسے نظر نہیں آتا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ تو بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو مشرک ہیں، بیٹا تو مسلمان ہے لیکن ماں باپ مشرک ہیں، تو ان کے لیے اسلام میں یہ نہیں حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ہاں اگر ماں باپ شرک پر مجبور کریں اور یہ کہیں بیٹا تم بھی ہماری طرح مشرک ہو جاؤ، تو اس میں چونکہ اسلام شرک کے مخالف ہے، اسلام میں شرک گناہ عظیم اور ظلم عظیم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اس بات میں والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ اور رہی بات یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ان کی تیمارداری کرنا، ان کی دوا درپن کرنا، ان کا علاج اور معالجہ کرنا۔ اسی طریقے سے اگر وہ معذور ہو جائیں والدین تو ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، اس کا بھی اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ تو ہر طریقے سے اسلام میں والدین کے ساتھ مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے والدین مشرک ہوں چاہے مسلمان۔ تیسری آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 36۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور جو بغل کے ساتھی ہیں اور جو مسافر ہیں، اور وہ لوگ جن کے کہ تم مالک ہو ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو اترانے والا اور بڑائی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حقوق اور اپنے حقوق کا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، جو تمہارے قریب کے ساتھی ہیں یا جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو مسافر ہو یا جو پڑوسی ہو یہ مسلم ہوگا تبھی اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
کہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفریق کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ مسلموں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اور اگر یہ لوگ غیر مسلم ہو تو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش مت آنا؟ ایسا تو کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ چاہے پڑوسی تمہارا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ قرآن میں کوئی آیت کریمہ ایسی نہیں جس میں کہ انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا تو تمہاری نظر کا قصور ہے، قرآن مقدس کا کوئی قصور نہیں۔ قرآن مقدس میں بہت سی ایسی آیت کریمہ ہیں جس میں کہ انسانیت کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو صرف میں نے چند آیت کریمہ پیش کی، اگر اور بیان کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور سب کا بیان کرنا یہاں ممکن نہیں ہے۔ اور چونکہ ہمارا ماخذ و مرجع قرآن اور حدیث دونوں ہے، اس لیے ہم ایک حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ بھی نقل ہے اور حدیث بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک دن بکری ذبح ہوتی ہے، تو آپ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تم نے یہودی جو پڑوسی ہے میرا، اس کے گھر تم نے اس میں سے کچھ حصہ بھیج دیا یا نہیں بھیجا، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے پاس پڑوسیوں کے حقوق کی خوب تاکید کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا حکم نازل نہ ہو جائے کہ جس میں پڑوسیوں کی وراثت کا حکم جاری ہو جائے۔ تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، مسافرین کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کی مدد کرو۔ یہ حکم اسلام کا ہے، یہ تعلیم اسلام کی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مسلموں کے ہی ساتھ کرو، غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی نہ کرو۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب نہیں، اسلام انسانیت کا پیغام نہیں دیتا، اسلام میں انسانیت کی بات اور مانوتا کی بات نہیں کی جاتی۔ تم بغض و عناد کا چشمہ تو اتار کر پہلے دیکھو کہ اسلام میں کیسی کیسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ غلط اور جھوٹا ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ لہٰذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً ان لوگوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے جو ان کی فتنے میں آ جاتے ہیں اور ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔